اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی و علی اہل بیت الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اہدنا الصراط المستقیم. اذان محترم عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور شیعیان علی بن ابی طالب، آج 18 سفر ہے اور 2 دن کے بعد جو وہ چہلم ہے امام حسین علیہ السلام کا. مقصد ہمارا، کیونکہ ایک عرصے سے امام حسین کی جو مجلسیں ہیں وہ پڑھتے آئے ہیں اور امام حسین کے ذاکروں میں پروردگار عالم نے ہمارا بھی نام رکھا ہے، تو ہم نے یہ اس بات کا اہتمام کیا کہ جو مقتل کی روایتیں ہیں ان کی تصحیح اور ان کو صحیح سے پڑھنا شروع کریں، کیونکہ مقتل کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو شامل ہو گئی ہیں، اور ایک عالم ہونے کی حیثیت سے اور ایک طالب علم اور اس مکتب کے ایک شاگرد ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں سے مقتل کے بارے میں ہمیں صحیح روایات ملی ہیں ان کو آگے بڑھائیں، اور اس میں جو کچھ تھوڑی ملاوٹیں آ گئی ہیں ان کو پاک صاف کریں. اب دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک روایت پڑھی جاتی ہے جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں نام لے کر. ایک مقتل ہے رائے جہی کا جو ترجمہ ہوا ہے ریاض القدس کے نام سے. تو ریاض القدس میں اہل حرم کی کربلا سے جو روانگی ہے اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ جب 11 محرم کو یہ لوگ اپنے مقتولین کو دفنا چکے تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ روانہ ہونا ہے، اور اونٹوں کی قطار لے کر کے آ گئے سیدانیوں کے پاس جو ایک ٹیلے کے پاس بکھری ہوئی تھیں، اور کہا کہ آپ اس پہ سوار ہو جائیں. بی بی زینب نے کہا عمر ابن سعد تو کتنا بے حیا ہے، تو سید زادیوں کو سوار کرائے گا؟ نہیں، تو ہمیں سوار نہیں کرا سکتا، ہم خود ایک دوسرے کو سوار کرائیں گے. تو جب بی بی نے یہ بات کہی تو بی بی نے ام کلثوم کو اپنے ساتھ لیا، اور یہ دونوں بہنیں، دونوں بیویاں تمام بیویوں کو سوار کرتی گئی، اور آخر میں آ کے بی بی نے حضرت فضہ کو اور ام کلثوم کو بھی سوار کر دیا، یہاں تک کہ بی بی رہ گئی. اس کے بعد ریاض القدس یہ لکھتی ہے روایت کہ بی بی نے نجف کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے کہا کہ بابا علی مرتضیٰ آپ آ کے مجھے سوار کرائیں. اور یہی ہمارے ہاں پڑھا جاتا تھا. لیکن میں اس زمانے سے، جس زمانے میں مجلس پڑھتا تھا، اب سے تقریباً 15-20 سال پہلے، میں نے اس روایت کی تصحیح کی کہ یہ روایت اس طرح سے نہیں ہے. روایت اس طرح سے ہے جو میں نے معتبر روایتوں میں دیکھا کہ بی بی نے ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے اپنے بیمار بھتیجے سید سجاد کی طرف دیکھا. جب سید سجاد کی طرف دیکھا تو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کراؤں گا. زینب نے کہا بیٹا سید سجاد تم تو خود اٹھنے کے قابل نہیں ہو، تم مجھے کیسے سوار کراؤ گے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں، آپ مجھے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کریں، میں آپ کو سوار کراؤں گا. اب وہ امام تھے، امام کی اطاعت کرنی تھی. بی بی نے بات مان لی. اب
جب بی بی نے بات مان لی تو سید سجاد کو انہوں نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے ان کو کھڑا کیا اور ان کو لے کے آئی اونٹ کے پاس، اور سید سجاد نے بی بی کو سہارا دیا اور بی بی سوار ہو گئی، اور جیسے ہی بی بی سوار ہوئی سید سجاد الٹے منہ زمین کربلا پہ گر گئے، زمین کربلا پہ گر گئے۔ تو جب وہ گرے تو بی بی رونے لگی وہاں اونٹ کے اوپر بیٹھ کے، اور جو شمر تھا وہ تازیانہ لے کے آگے بڑھا اور اس نے سید سجاد کو مارنا شروع کیا۔ تو بی بی نے اونٹ کے اوپر سے کہا، او شمر یہ بیمار ہے، اس کو تازیانے مت مارو۔ اس نے کہا اچھا بیمار ہے، تو اس نے ایک اونٹ بلوایا الگ سے، اور اس اونٹ پہ سید سجاد کے ہاتھ بھی باندھ دیے اور پاؤں بھی باندھ دیے کہ کہیں یہ اونٹ سے گر نہ جائے۔ تو کربلا سے کوفے تک تقریباً 100 کلومیٹر 120 کلومیٹر تک کا فاصلہ ہے۔ تو یہ فاصلہ جو طے ہوا تو سارے راستے سید سجاد کا سینہ اونٹ کے کوہان سے رگڑتا رہا، خون رستا رہا، اور اس حال میں جو ہے وہ یہ قافلہ کوفے میں وارد ہوا ہے جو اہل حرم کی پہلی منزل ہے۔